چودھری نیاز علی کے قتل نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چودھری نیاز علی کی حویلی میں پہنچ گیا۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ صبح میں اچھی خاصی خنکی ہو جاتی تھی۔ یہی حال شام کا بھی تھا۔ سرے شامی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی تھی۔ جس وقت ہم حویلی میں پہنچے دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی۔ میری گھڑی 10:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ چودھری کے قتل کی اطلاع اس کے چھوٹے بھائی چودھری اکرم علی نے دی تھی۔ وہ اس وقت بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا رخ کیا جہاں چودھری نیاز علی کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ کمرہ در حقیقت چودھری نیاز علی کی خوابگاہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول چودھری اپنی تیسری نوجوان بیوی نازلی کے ساتھ حویلی کے اس حصے میں رہتا تھا۔ نازلی سے مقتول چودھری کی شادی کو 9-10 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ بوقت قتل چودھری نیاز علی اپنی زندگی کی 55ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے فی الفور جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا۔ چودھری نیاز علی کی لاش مسہری پر اس طرح پڑی تھی جیسے وہ بڑے اطمینان سے سو رہا ہو۔ میں نے لاش کے اوپر پڑی سفید چادر کو ہٹایا اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ کسی تیزدار آلے کو بڑے بھرپور انداز میں چودھری کی گردن پر آزمایا گیا تھا۔ اس کی شارک کٹی ہوئی تھی اور بستر کا بالائی حصہ خون آلود تھا۔ مسہری کی چادر پر پھیلے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری کو زندگی کی قید سے آزاد ہوئے 8-10 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں نے چھوٹے چودھری اکرم علی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، لاش کے اوپر چادر کس نے ڈالی تھی؟ میں نے ڈالی تھی جناب، اکرم علی کے بجائے ایک ادھیڑ عمر عورت نے جواب دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مقتول چودھری کی زوجہ اول جمیلہ تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ میں جمیلہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ میں نے ہی دیکھا تھا جناب، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ کیا تم بھی حویلی کے اسی حصے میں رہتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہوں۔ ادھر تو چودھری صاحب اپنے چھمک چھلوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کون چھمک چھلو؟ چودھری اکرم علی نے جواب دیا، بھائی صاحب کی تیسری بیوی جناب۔ اوہ، اچانک مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کی تیسری بیوی نازلی نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ وہ تو غائب ہو گئی ہے جناب، جمیلہ نے بتایا۔ کیا مطلب؟ اس کا کچھ پتہ نہیں، کہاں چلی گئی ہے؟ چودھری اکرم نے جواب دیا۔ جمیلہ نے کہا، کوٹھے والیوں کا کیا بھروسہ ہے؟ مجھے تو پورا شک ہے چودھری صاحب کے قتل میں اسی چھمک چھلوں کا ہاتھ ہے۔ جمیلہ نے نازلی کو کوٹھے والی کہا تھا۔ میرے اندر تجسس جاگا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا نازلی کا تعلق واقعی بازار حسن سے تھا؟ آہو جی، چودھری صاحب اسے وہی سے اٹھا کر لائے تھے، جمیلہ نے اپنی سوکن کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے بتایا۔ فتنہ تھی فتنہ، کسی ماچس سے کم نہیں تھی۔ پوری حویلی میں اس سونتری نے آگ لگا رکھی تھی۔ نغمہ بیچاری کو بھی اسی ڈائن کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میں نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ اس بازار میں جا کر جو چاہے کرتے پھرے، مگر وہاں کی گندگی کو اٹھا کر گھر میں نہ لائے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی سنی تھی جو میری سنتے۔ نازلی نے حویلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ نئے نئے فساد جنم لینے لگے۔ پہلے نغمہ کو طلاق ہوئی اور اب چودھری صاحب۔ جمیلہ کی آواز پھر آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے چودھری اکرم علی سے سوال کیا، تمہارے خیال میں نازلی کہاں جا سکتی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ نرم لہجے میں بولا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے باری باری جمیلہ اور اکرم علی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں نے نازلی کو کہاں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی سے تلاش کرنے کی؟ جمیلہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ چودھری اکرم علی نے کہا، جناب سچی بات تو یہ کہ ابھی تک ہم اپنے حواس میں ہی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ میں تو پچھلی رات ڈیرے پر تھا، مجھے تو آج صبح پتا چلا ہے کہ حویلی میں اتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے۔ نازلی کو تلاش کرنے کا کسے ہوش تھا؟ میں پہلے ڈیرے سے حویلی پہنچا اور پھر آپ کو اطلاع دینے تھانے چلا گیا تھا۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے بتایا کہ لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا، علاوہ اسی تم نے یہ بتا چکی ہو کہ تمہاری رہائش حویلی کے دوسرے حصے میں ہے، پھر تم حویلی کے اس حصے میں کیا کرنے آئی تھی؟ جمیلہ نے جواب دیا، چودھری صاحب نے جب سے نازلی کو گھر میں ڈالا ہے، ان کے معمولات میں خاصی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہ الگ صبح اٹھنے کے عادی تھے، اب دن چڑھے تک سوتے رہتے تھے۔ جب انہیں کسی روز صبح کہیں جانا ہوتا تو رات مجھ سے کہہ دیتے تھے کہ میں نے صبح جگا دوں۔ آج صبح بھی انہیں چک 34 جانا تھا اور یہ بات وہ گزشتہ رات مجھے بتا چکے تھے۔ میں تو صبح انہیں جگانے گئی تھی، مگر یا تو سارا کھیل ہی ختم ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب اپنے بستر پر خون میں لت پت پڑے تھے اور وہ منحوس بازاری عورت غائب تھی۔ میں نے پوچھا، جمیلہ چودھری نیاز علی کو تو نازلی بھی جگا سکتی تھی، پھر انہوں نے یہ فریضہ تمہیں کیوں سونپ رکھا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نازلی، جمیلہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ کیا کسی کو جگاتی، وہ تو خود دوپہر تک سوتی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نازلی جس نگر کی پروردہ تھی وہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ ست خصمی نے چودھری صاحب کی عادتیں بھی بگاڑ دی تھی۔ مقتول چودھری کی تیسری بیوی نازلی کا موقع واردات سے اچانک غائب ہو جانا غور طلب تھا۔
اس سے فوری طور پر دو امکانات کی جانب خیال جاتا تھا، یا تو چودھری نیاز علی قتل میں نازلی پوری طرح ملوث تھی، یا پھر چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے ہی نازلی کو بھی منظر سے غائب کر دیا تھا۔ میں موقع پر موجود افراد کا بیان لینے سے پہلے ضروری کارروائی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے جائے واردات کا نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ چودھری نیاز علی کو اس کی خوابگاہ میں قتل کیا گیا تھا۔ وہ خوابگاہ خاصی کشادہ تھی، اس پر کسی چھوٹے موٹے ہال کا گمان ہوتا تھا۔ قیمتی فرنیچر سے مزین اس کمرے میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز کے علاوہ چند اونچے شملوں والے چودھریوں کی تصاویر بھی آویزہ تھی۔ علاوہ ازیں کمرے میں کپڑوں کی 2 چوبی الماریاں بھی موجود تھی۔ میں نے ہر چیز کا اچھی طرح جائزہ لیا اور باریک بینی سے تمام اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ جس مساری پر چودھری نیاز علی کی لاش پائی گئی تھی، اس مساری پر بچھی ریشمی چادر کے کونے پر مجھے خون کے دھبے دکھائی دیے۔ ان دھبوں کو دیکھ کر واضح محسوس ہوتا تھا کہ چادر کے اس حصے سے کسی خونالود چیز کو پونچھا گیا تھا۔ ایک بات یقینی تھی کہ قاتل نے چودھری نیاز علی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آلہ قتل کو مسہری کی چادر سے صاف کیا تھا۔ موقع واردات اور لاش سے متعلق ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو ضلع اسپتال بھجوا دیا تاکہ پوسٹ مارٹم کے مراحل طے ہو سکے۔ میں نے آلہ قتل کی تلاش میں مقتول کی خوابگاہ کے علاوہ پوری حویلی کو بھی چھان مارا، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ چودھری نیاز علی کو کسی تیزدھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا، مثلاً کوئی چھری یا خنجر وغیرہ۔ حویلی میں موجود چودھری اکرم علی اور جمیلہ سمیت تمام افراد کے بیان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے بخوبی آگاہ ہو سکے۔ کسی بھی پیش منظر کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر سے آگاہی ضروری ہوتی ہے، تاہم اس بات کی وضاحت میں پہلے سے کر دیتا ہوں کہ وہ سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی، لیکن واقعات کے تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں انہیں یہاں ترتیب سے بیان کر رہا ہوں۔ مقتول چودھری نیاز علی موضع چک 32 کا رہائشی تھا۔ وہ 3 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ مقتول کی پہلی شادی والدین کی زندگی میں ہی جمیلہ سے ہو گئی تھی۔ پھر والدین کے انتقال کے بعد جب حویلی کا انتظام و انصرام چودھری نیاز علی کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ جب تک اس کے والدین زندہ تھے وہ درمیانے درجے کا چودھری ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے وفات کے بعد نیاز علی نے ہاتھ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے۔ اس کی زمین اور جائیداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے چک کا سب سے بڑا چودھری بن گیا۔ اس کی شہرت اور مقبولیت آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس کے برعکس اس کے دونوں چھوٹے بھائی قدرے کم معروف تھے۔ منجلہ بھائی چودھری ریاض علی ایک سولہ جو اور امن پسند شخص تھا۔ تیسرا سب سے چھوٹا بھائی اکرم علی قدرے تیز مزاج تھا۔ اکرم علی ریاض علی سے 15 سال عمر میں چھوٹا تھا۔ مقتول چودھری کی بیوی جمیلہ ایک خاندانی اور گھریلو عورت تھی۔ کسی زمانے میں دونوں خاندان ہم پلہ تھے، لیکن عذابات کی ترقی نے چودھری نیاز علی کو خاصا مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس نے جمیلہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ جمیلہ سے اس کی 3 اولادیں ہو چکی تھیں، لیکن اب وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ پھر ایک روز اس نے اپنا فیصلہ سب پر ظاہر کر دیا۔ وہ چک 34 کے چودھری خدا بخش کی بڑی بیٹی نغمہ سے دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بات سے سب سے زیادہ جمیلہ کو دکھ پہنچا۔ وہ زبانی کلام میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی، لیکن خود سے چودھری منمانی سے باز نہ آیا اور نغمہ ایک روز جمیلہ کی سوکن کے روپ میں حویلی میں داخل ہو گئی۔ جمیلہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کھلم کھلا چودھری کی مخالفت کر دی۔ وہ چودھری کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر جمیلہ کوئی ضد یا غصہ دکھاتی یا کسی قسم کا کوئی شدید مطالبہ کرتی تو چودھری سے چھوڑنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا۔ جمیلہ چودھری کے مزاج اور تیوروں سے بخوبی واقف تھی، سو اس نے سوکن کی بھاری سیل کو توہن کرہن سینے پر جما لیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چودھری نیاز علی اپنی حیثیت کے مطابق خاندان میں شادی کر کے بہت خوش تھا۔ نغمہ نے چودھری کے 2 بچوں کو جنم دیا۔ کچھ عرصے کے بعد چودھری نیاز علی نے اپنے چھوٹے بھائی ریاض علی کی شادی اپنی سالی سلمہ سے کروا دی۔ نغمہ اور سلمہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں، ان کے 3 بھائی تھے۔ سلمہ کی شادی 1 سال بعد 6 ماہ کے وقفے سے یکے بعد دیگرے چودھری خدا بخش اور اس کا بیٹا حیدر علی طلبہ سے۔ حیدر علی تینوں بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ سلمہ اور نغمہ اس سے بڑی تھی۔ سلمہ کے چودھری ریاض علی کی بیوی بن کر حویلی میں آنے کے بعد جمیلہ کی پوزیشن اور بھی کمزور ہو گئی، لیکن وہ وفا کی پتلی گلہ شکوہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں مل کر اکثر اوقات اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتی تھی، مگر وہ اف تک نہ کرتی تھی۔ شاید اس کے صبر کا نتیجہ تھا کہ حالات نے اچانک ایک نئی کروٹ لی، گویا ایک زلزلہ آ گیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہ چودھری نیاز علی خاصا شوقین مزاج واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے اکثر و بیشتر اس بازار میں بھی جایا کرتا تھا۔ پھر اس بازار کی ایک چیز میں اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منجلے چودھری کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو چکی تھی۔ چودھری نیاز علی کی غیر نصابی سرگرمیاں تو دونوں بیویوں کے علم میں تھی،
اور وقتاً فوقتاً اسے روکتی ٹوکتی بھی رہتی تھی، بلکہ چھوٹی بیوی نغمہ اس سلسلے میں خاصا سخت رویہ بھی اختیار کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے چودھری خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسے اپنی حیثیت اور خاندانی برتری کا بھی احساس تھا۔ لیکن چودھری نے دل میں ٹھان لی تھی اسے عملی جامہ پہنا کر ہی رہا۔ جب نغمہ کو یقین ہو گیا کہ چودھری اس پر سوکن لانے کا پکا فیصلہ کر چکا ہے، تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں اس طوائف زادی کو اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی، ایک رات اس نے چودھری نیاز علی سے کہا۔ چودھری نے سمجھانے کے انداز میں کہا، مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی نغمہ۔ ہاں، یہ تو مجھے احساس ہے کہ تم جمیلہ کی طرح تعاون نہیں کرو گی۔ وہ بھنا کر بولی، آپ اس سے تعاون کرنا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں اور مجھ سے تعاون کی امید بھی رکھتے ہیں۔ آخر آپ کو مجھ سے ایسی کون سی شکایت ہے جو میرے سینے پر مونگ تلنے کے لیے آپ ایک ہرافوں کو حویلی میں لا رہے ہیں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں نے آپ کے لیے فرزانہ اور عادل کو جنم نہیں دیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ تم میں صرف عقل کی کمی ہے نغمہ۔ چودھری نیاز علی نے رسانیت سے کہا، تم ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہی ہو۔ تمہیں جو خدشات لاحق ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نازلی بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تم سے اور جمیلہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ تم خامخواہ اپنا خون نہ جلاؤ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی، اس میں اعتماد کی کیا بات ہے؟ میں جب کہہ رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو یقیناً سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری نے نرم لہجے میں کہا، نازلی ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے، میں اسے سہارا دے کر ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں، تم میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرو۔ ایسی بہت سی مصیبت زدہ لڑکیاں دنیا میں پڑی ہیں۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، کیا سب حویلی میں ڈال لیں گے؟ سب کو نہ صحیح، ایک نازلی کے ساتھ تو میں ہمدردی کر سکتا ہوں۔ ہمدردی؟ وہ طنزے لہجے میں بولی، آپ کی ہمدردی کا جواب نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے تو سنا ہے آپ اس کنجری کے عشق میں مبتلا ہے۔ چودھری نے اپنے وجود میں اٹھنے والے غصے کی طوفان کو بمشکل تمام کنٹرول کیا اور مفاہمت امیز لہجے میں بولا، نغمہ تم نے نازلی کی نازیبا الفاظ استعمال کر کے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ سچائی سن کر اگر آپ کو دکھ پہنچا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں چودھری صاحب، نغمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ افسوس تو مجھے صرف اس بات کا ہے کہ آپ میرے احساسات اور جذبات کا بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ نے میری محبت اور وفا کو جوتیوں تلے رون دیا ہے۔ آپ نے مجھے جس ذہنی روحانی صدمے سے دوچار کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ افسوس آپ ایک ناچنے گانے والی طوائف کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہیں۔ کم مائگی کا احساس میری جان لے لے گا چودھری صاحب۔ آپ نے مجھے، میری روح کو، میرے جذبات و احساسات کو مجروح تو کیا، میں پھولوں کے ہاروں سے اس کا استقبال کروں؟ بے شک تم ایسا نہ کرو، لیکن ہنگامہ بھی نہ مچاؤ۔ واہ واہ واہ، نغمہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا، یہ خوب پٹھی پڑھا رہے ہیں آپ مجھے، چلو پٹھی ہی سمجھ کر پڑھ لو۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ دیکھو نغمہ، میں نے کبھی تمہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، چودھری نیاز علی نے متعدل لہجے میں کہا۔ تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، بیجا مجھ سے بحث نہ کرو، نغمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گی کہ خام خواہ آپ سے بحث نہیں کر رہی ہوں، میری ضد بجا ہے، میں اپنے حق کے لیے شور مچا رہی ہوں، یہ ہر عورت کا حق ہے، اور جہاں تک کمی محسوس نہ کروانے کا سوال ہے تو یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے ماں باپ کے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہاری بات مانتا ہوں، چودھری مسلحت امیز لہجے میں بولا، مگر تمہاری یہ حق کے لیے شور مچانے والی بات مجھے پسند نہیں آئی۔ اس میں ناپسندیدگی کی کون سی بات ہے؟ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم جس حق کے اصول کے لیے زور مار رہی ہو وہی حق ماضی میں تم نے بھی ایک عورت سے چھینا تھا، تم اس بات کو کیوں فراموش کر رہی ہو؟ مجھے ایک ایک بات یاد ہے چودھری صاحب، نغمہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ میں نے از خود کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، سب کچھ آپ کی اور ابا جی کی مرضی سے ہوا تھا، اب بھی سب کچھ میری ہی مرضی سے ہوگا، چودھری نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم نازلی کو قصوروار نہ سمجھو، نازلی نازلی نازلی، نغمہ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کا نام سن سن کر میرا دماغ چکرانے لگا ہے، اگر آپ اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو۔ نغمہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چودھری نے جلدی سے پوچھا، تو تم کیا کرو گی؟ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مثلا آپ مجھے جمیلہ کی طرح بے دست و پا نہ سمجھیں، میں نے اپنی ایسی ناقدری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چودھری نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو نغمہ، نازلی کے آنے کے بعد تمہاری حیثیت اور قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں تینوں کے ساتھ انصاف کروں گا، تینوں کو مساوی حقوق کا خیال رکھوں گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نغمہ نے بے دھڑک کہا، میں آپ کی بات کا کیسے یقین کر لوں؟ میں 6-7 سال سے آپ کا انصاف دیکھ رہی ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، جمیلہ کے ساتھ بلا شبہ آپ زیادتی کرتے ہیں،
کہ آپ کے نزدیک ازدواجی حقوق کی مساویانہ تقسیم یہی ہے؟ خدا کو حاضر جان کر بتائیں کہ آپ جمیلہ کے حقوق پوری طرح ادا کر رہے ہیں۔ یہ جمیلہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ چودھری نے بیزاری سے کہا۔ نغمہ نے ترکی و ترکی جواب دیا، جہاں سے ناصری ہمارے درمیان آ گئی۔ بہرحال چودھری نے موضوع گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا۔ ناصری عنقریب اس حویلی میں ضرور آئے گی۔ ایک بات میری بھی ذرا توجہ سے سن لے چودھری صاحب، نغمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ طوائف اس حویلی میں میری سوکن بن کر آئے گی تو وہ کچھ ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، نغمہ نے شاکی لہجے میں کہا۔ اب مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھے تو اچھا ہے۔ تم خامخواہ ملول ہو رہی ہو، چودھری نے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ ناظری کے آنے سے تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی، تم اس سلسلے میں فکر مند نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ مجھے لانے سے پہلے یہ بات آپ نے جمیلہ سے بھی کہی ہوگی، جمیلہ کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، اس کی بات دوسری ہے، چودھری نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ تم تو میرے دل میں رہتی ہو، جمیلہ 23 سال گزرنے کے باوجود بھی میری نظر میں وہ مقام نہیں بنا سکی جو تم نے ایک ہی دن میں بنا لیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، نغمہ تم میری بات کا یقین کرو، ناصری بہت سلوجھو اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ تمہارے ساتھ چھوٹی بہنوں کی طرح رہے گی، مگر میں اس کے ساتھ بڑی بہنوں کی طرح نہیں رہ سکتی۔ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، میں اس بکاؤ مال کو برداشت نہیں کروں گی، نغمہ نے فیصلہ کو لہجے میں کہا۔ اس حویلی میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا، یہ سراسر ہٹ دھرمی ہوگی، چودھری نے ترش لہجے میں کہا۔ اس وقت بھی تم اسی حیثیت سے جمیلہ کے ساتھ اس حویلی میں رہ رہی ہو، آپ اس کے لیے مجھے الزام نہیں دے سکتے۔ میں الزام نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، نغمہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ آپ ایک بھاری رقم خرچ کر کے ناظری کو حاصل کر رہے ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ اب میں ہر قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ چودھری نیاز علی نے پوچھا، یہ بھاری رقم کا تم نے کیسے ذکر کیا ہے؟ میں جانتی ہوں چودھری صاحب، آپ مجھے بے خبر نہ سمجھے، نغمہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق آپ نے ناظری کے عوض اس کوٹھے کی نائکہ مستری بائی کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ چودھری نے تصدیق یا تردید نہیں کی، خاموش نظر سے اپنی دوسری بیوی کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، بھائی بڑی زبردست سی آئی ڈی ہے تمہاری۔ نغمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ چودھری نیاز علی نے مشتری بائی کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس زمانے کے 2500 روپے آج کے 2.5 لاکھ کے برابر سمجھ لیں۔ وہ سستا اور بھلا زمانہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت لوگوں کی آمدنی بھی کم ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے مقابلے میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ نئی نسل کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اس زمانے میں بہترین گندم 4 روپے فی من دستیاب تھی۔ فیصلہ آباد سے لاہور تک کا بس کا کرایہ صرف 1.5 روپے ہوا کرتا تھا۔ سینما کے اوپر والے درجے کا ٹکٹ 8 آنے تھا۔ بکری کا گوشت 2 روپے فی سیر اور سونا 80 روپے کا تولہ مل جاتا تھا۔ ایک متوسط خاندان کا 20 روپے میں پورے مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ اب تو یہ تمام باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں۔ نغمہ چودھری نیاز علی کی چہیتی بیوی تھی، اس لیے اس نے نغمہ سے اتنی بات بھی کر لی تھی، ورنہ جمیلہ سے تو اس نے موضوع پر بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اللہ کی بندی جمیلہ کو بھی اس سے کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی، حالانکہ وہ تمام حالات سے بخوبی واقف تھی، مگر اس نے اپنی زبان حلق سے نیچے اتار رکھی تھی۔ شاید اس نے سوچ لیا تھا، جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ ایک ماہ کے اندر اندر نازلی مشتری بائی کے کوٹھے سے چودھری نیاز علی کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ وہ گول بازار کے کوٹھے کی رقاصہ نہیں تھی، بلکہ چودھری نیاز علی کی منکوحہ اور تیسری بیوی تھی۔ نازلی کی حویلی میں آمد سے ایک روز قبل نغمہ نے اپنے دونوں بچوں 5 سالہ فرزانہ اور 3 سالہ عادل کو ساتھ لے کر اپنے میکے چک 34 جا چکی تھی۔ چودھری نیاز علی اپنی بڑی بیٹی کی ہم عمر اپنی نئی نویلی دلہن میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے نغمہ کی غیر موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ جمیلہ کی 3 اولادیں فیض علی، نازش اور فاخر تھیں، جن کی عمر بالترتیب 22، 20 اور 15 سال تھی۔ نازلی کی عمر 21 سال تھی، جو قریباً نازش کی ہم عمر تھی۔ اس موقع پر نغمہ کی چھوٹی بہن سلمہ نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چودھری نیاز علی یعنی اپنے جیٹ کی طرف سے اس کا دل تو غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اس نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے نغمہ کو جانے سے روکا اور نہ ہی خود کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایک سمجھدار اور بردبار عورت تھی، اور یہ کہ اس کے اپنے شوہر سے بڑی اچھی نبھ رہی تھی۔ وہ اپنے ازدواجی اور گھریلو زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے جھیٹ بہنوئی کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد چودھری نیاز علی کا ناظری کی طرف سے دل بھر جائے گا، اس دوران میں نغمہ کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ سلمہ کے سارے اندازے غلط اور سارے خیالات باطل ہو گئے۔
نغمہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور چودھری نازلی میں کھو کر سب کچھ بھلا بیٹھا۔ نغمہ کا مطالبہ تھا کہ جب تک چودھری نازلی کو حویلی سے نکالے گا نہیں، وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ چودھری نے ایک انتہائی فیصلہ کر کے نغمہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ اس نے نغمہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت نازلی کو حویلی میں آئے ہوئے 3-4 ماہ گزر چکے تھے۔ چودھری نیاز علی کے اس فیصلے پر شدید قسم کا رد عمل ظاہر ہوا۔ مرحوم چودھری خدابخش کی بیوی فضیلت بیگم اور چھوٹا بیٹا سجاول آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ ان کے بالعکس نغمہ کا بڑا بھائی خوشی محمد خاص صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چودھرانی فضیلت بیگم سب سے کہتی پھرتی تھی کہ اگر نغمہ اس حویلی میں نہیں رہی تو سلمہ بھی نہیں رہے گی۔ سجاول کو بڑے بھائی خوشی محمد نے بمشکل روک رکھا تھا، ورنہ وہ تو بڑے خطرناک ارادے رکھتا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں چودھری نیاز علی اور اس کی نوبیاہتا بیوی نازلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ سجاول متفقہ طور پر ایک جھگڑالو، خر دماغ اور پھنڈے باز شخص تھا۔ وہ اپنی ماں کے اس خیال کا بھی حامی تھا کہ سلمہ کو اب ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں نہیں رہنا چاہیے، جس حویلی کے دروازے اس کی بڑی بہن پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ حویلی کے باہر چودھری نیاز علی کے خلاف غم و غصے کی جو لہر پھیلی ہوئی تھی، چودھری کو اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نازلی کے حسن شباب میں ڈوبا ہوا تھا۔ نازلی ناز و ادا کی پتلی تھی۔ وہ جہاں سے اٹھ کر آئی تھی وہاں ناز و ادا کی کمائی ہی کھائی جاتی تھی۔ چودھری تو پہلے اس کے قدموں میں دلہار بیٹھا تھا، اب تو اپنا بڑھاپا بھی اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا مطلب احساس نہ تھا کہ حویلی کے دوسرے حصے میں اس کی جوانسار بیٹی نازش بھی رہ رہی تھی، جس کی ماں جمیلہ مسلسل چودھری کی بے اعتنائی اور زیادتی کا شکار ہو رہی تھی۔ نازلی کا نشہ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کیے دے رہا تھا۔ چودھری کی ہدایت پر نازلی ہر رات دلہن بنتی تھی۔ چودھری بن ٹھن کر اس کی خلوت گاہ کا رخ کرتا۔ خوابگاہ میں شراب پہلے سے موجود ہوتی تھی۔ نازلی تادیر جام بنا کر چودھری کو پیش کرتی رہتی، پھر دونوں ایسے پڑھ کر سوتے کہ دوسرے دن کی ہی خبر لاتے۔ نازلی نے چودھری نیاز علی کو بھی دن چڑھے تک سونے کا عادی بنا دیا تھا۔ چودھری اور نازلی کے یہی معلومات جاری تھے کہ ایک رات پوندوناک واقعہ پیش آ گیا، جس کی دوسری صبح چودھری اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا تھا اور اس کی محبوبہ بیوی ندارت تھی۔